بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر CSS PMS اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے پاکستان کی فارن پالیسی کی جو شیپ ہے وہ کس طرح کرتی ہے، پاکستان انڈر ٹیررزم اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ کیسے مرتب کرتی ہے، فارن پالیسی پر ٹیررزم کے کیا اثرات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے جو ایسے ہے اس پہ ٹیررزم کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کو ٹیررزم سے جو چیلنج ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ٹیررزم پاکستان کے لیے 21ویں صدی کا سب سے بڑا میجر چیلنج ہے جس نے پاکستان کی فارن پالیسی کو گہرے طور پر افیکٹ کیا ہے۔ جیو پولیٹکس کے کراس روڈز پر واقع ہونے کی وجہ سے پاکستان ایک طرف گلوبل وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور دوسری طرف ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی کا شکار بھی ہے۔ یہ ڈول پوزیشن پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس، انڈیا، افغانستان، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تعلقات میں واضح طور پر جھلکتی ہے۔ ڈیئر CSS PMS اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں ٹیررزم کے چیلنج کی۔ کیا یہ نیشنل چیلنج ہے یا انٹرنیشنل ہے؟ کیا یہ دونوں چیلنج رکھتا ہے، یعنی کہ ہمیں نیشنل طور پر بھی ٹیررزم سے چیلنج یعنی کہ کا سامنا ہے اور انٹرنیشنل چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ 9/11 اٹیکس کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات، سیکیورٹی تھریٹس کئی گنا بڑھ گئے۔ فاٹا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا اور افغان بارڈر پر ملیٹنٹ گروپس سرگرم ہوئے جنہوں نے کراس بارڈر آپریشنز اور ڈومیسٹک اٹیکس کیے۔ منسٹری آف فنانس کے مطابق پاکستان کو ہیومن، اکنامک، انفراسٹرکچرل نقصانات میں تقریباً $123 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں یہ جو ٹیررزم ہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر کیا اثرات رکھتی ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کریں، الائنس ود یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نے 9/11 کے بعد امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ وار آن ٹیرر میں اسٹریٹجک الائنس قائم کیا۔ ملیٹنٹ جو بیسز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ملٹری بیسز، انٹیلیجنس کوآپریشن اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی امریکہ کو۔ اس تعاون سے پاکستان کو ملٹری اور فنانشل ایڈ ملی، لیکن ساتھ ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا۔ ایبٹ آباد آپریشن اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید کمپلیکیٹڈ کر دیا۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کی۔ دہشت گردی، ٹیررزم نے پاک بھارت ریلیشنز کو سخت افیکٹ کیا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر یعنی کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انسرجنسی، عسکریت پسندی اور 2018 کے ممبئی اٹیکس کو پاکستان سے جوڑا، اور اس کے نتیجے کے طور پر بھارت نے عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف سفارتی لابنگ یعنی کہ ڈپلومیٹک لابنگ کی اور اسے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان نے پاکستان پر دہشت گرد گروہوں کو پناہ دینے یعنی کہ ہاربنگ ٹیررسٹ گروپس کے الزام لگائے۔ پاکستان پر دہشت گردی کے گروپ کے الزام لگائے کہ انہوں نے دہشت گرد گروپوں کو جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان TTP کے حوالے سے۔ سرحد پار دہشت گردی، کراس بارڈر ٹیررزم اور بلیم گیم دونوں ممالک کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ کو نقصان پہنچا رہی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ گلوبل امیج اینڈ ڈپلومیٹک چیلنجز کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کو دہشت گردی کو لے کر ہیں۔ پاکستان کی عالمی ساکھ یعنی کہ انٹرنیشنل امیج کو ملیٹنٹس اور جو ٹیررسٹس ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے الزامات، ایلیگیشنز آف لنکس ود ٹیررسٹ نے نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کو اگر نقصان پہنچایا ہے تو اس خیال نے پہنچایا ہے کہ دنیا ہمارے سے یہ خیال رکھتی ہے، ہمارے ساتھ یہ خیال رکھتی ہے، ہمارا ٹیررسٹ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے خیال رکھتی ہے کہ ہمارا ٹیررسٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ بارہا FATF یعنی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ڈالے جانے سے پاکستان کو فائنینشیل پوزیشن جو ہے اس کی کمزور ہوئی ہے۔
باوجود اس کے کہ پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور تقریباً 70,000 سے زائد جو ہے انسانی جانوں کو ضائع کروایا ہے پاکستان نے اس دہشت گردی کے جنگ میں، اور اس دہشت گردی کی ساتھ دینے میں، اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں امریکہ کا ساتھ دینے میں پاکستان اپنا بیانیہ یعنی کہ نیریٹو ورلڈ لیول پر گلوبل لیول پر مضبوط نہ کر سکا۔ بات کرتے ہیں اکانومک ڈپلومیسی کی، معاشی سفارتکاری کی۔ ٹیررزم نے غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے FDI اس کو بھی متاثر کیا ہے، جس میں ٹورزم اور اس کو محدود کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا ہے۔ جب ہماری ٹورزم کمزور ہوگی تو ہمارے ملک میں پیسہ نہیں آئے گا، اور ہمارا جو دفاع پر بجٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم اپنی جو پبلک ہے اس پہ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے باعث پاکستان عالمی ادارے جیسے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے، انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے IMF، ورلڈ بینک ہے، اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں، فرینڈلی اسٹیٹس ہیں، ان کی امداد پر زیادہ انحصار کرنے لگا ہے۔ ڈیئر CSSPMS اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں CPEC کی، یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اس کی سیکیورٹی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکزی پہلو رہی ہے۔ نیو الائنس کی طرف جھکاؤ، شفٹ ٹوارڈز نیو الائنس کی بات کرتے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم پریشر نے پاکستان کو اپنی فارن پالیسی میں ڈائیورسفیکیشن لانے پر مجبور کیا ہے۔ چائنا کے ساتھ ریلیشنز مزید مضبوط ہوئے، رشیا اور SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ روابط بہتر ہوئے تاکہ امریکہ پر ڈپینڈنسی جو ہے وہ کم ہو سکے۔ پازیٹیو شفٹس ان فارن پالیسی۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں جو پازیٹیو شفٹ آیا ہے اس حوالے سے۔ عالمی انسداد دہشت گردی فورم، انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم فورم جیسے UN، OIC، SCO میں زیادہ شمولیت۔ پاکستانی ملٹری کی جو انسداد بغاوت صلاحیت ہے، یعنی کاؤنٹر انسرجنسی کیپیبلٹی ہے فوج کی، اس میں اضافہ۔ جغرافیہ سیاست، جیو پولیٹکس سے جغرافیہ معیشت، جیو پولیٹکس سے ہٹ کر جغرافیہ معیشت کی طرف جو ہے ہمارا شفٹ، جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے۔ چیلنجز ان پالیسی کنسسٹنسی۔ ہماری جو پالیسی کی جو کنسسٹنسی ہے، اس کو کیا چیلنجز ہیں، ہم اپنے پالیسی کو تبدیل کیوں کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہم نے پالیسی اپنی تبدیل کیوں کی ہے۔ اچھے اور برے جو طالبان کی پالیسی ہے، گڈ ورسز بیڈ طالبان پالیسی، سول ملٹری ڈیوائڈ، نیشنل کنسنسس کی کمی۔ ناؤ وی give the way forward or our policy recommendations۔ comprehensive national policy، جامعہ قومی سلامتی پالیسی، افغانستان بارڈر مینجمنٹ، FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی مکمل پابندی، فل کمپلائنس، ریجنل کوآپریشن جیسے SAARC، SCO، OIC، سافٹ پاور ڈپلومیسی، ایجوکیشن، کلچر، میڈیا، ٹریڈ، جیو اکنامکس کو خارجہ پالیسی کا بنیادی محور یعنی کہ سینٹرل پیوٹ آف فارن پالیسی بنانا۔ ناؤ وی موو ٹوارڈ آور کنکلوژن آف دس ایسے فارن پالیسی آف پاکستان اینڈ شیپ آف فارن پالیسی آف پاکستان ان اکارڈنس ود دا ٹیررزم۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی فارن پالیسی پر دہشت گردی ٹیررزم کے اثرات نہایت گہرے ہیں، جو US، بھارت، افغانستان اور دوسرے عالمی اداروں یعنی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ تعلقات میں واضح دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ دہشت گردی نے پاکستان کی ڈپلومیسی کو لمیٹڈ کیا ہے، کانسٹرینڈ کیا ہے، لیکن اس نے کمپریہنسو ریفارمز اور ریجنل کوآپریشن کی ضرورت کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ انٹرنل پیس، داخلی عمل ہی کامیاب فارن پالیسی، سکسیسفل فارن پالیسی کی بنیاد ہے۔ پاکستان کو حقیقت پسندانہ یعنی کہ پریگمیٹک، بیلنسڈ اور فارورڈ لوکنگ اسٹریٹجی اپنانا ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔